علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے سبق کا ہم آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء کرتا ہے، بہم ان سے، ویامدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے، یعنی ان منافقوں سے اللہ رب العزت استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ منافقوں کا مکر و فریب کا وبال انہی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ وہ استہزاء کے مقابلے میں ان سے استہزاء کرے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا، اپنے جس فعل کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائے۔ اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو لفظی طور پر ان کے فعل سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی جدا جدا ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کے جس قدر بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا یہی مفہوم ہے، کیونکہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ لہو و لعب کے اعتبار سے مکر و فریب اور مذاق جیسے الفاظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں، البتہ اس بات میں کوئی مضاحکہ نہیں کہ الفاظ انتقام، مقابلہ، عدل اور جزا سزا کے طور پر استعمال کیے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید دی، ضلالتہ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہ نفع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ کانوا ہوئے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ وہ ہدایت پر ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی۔ اس گھاٹے سے مراد آخرت کا گھاٹا ہے۔ دنیا میں تو ان کو اس نفاق کی وجہ سے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں انہوں نے اللہ کے عذاب کو خود پر لازم کر لیا کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتے، جبکہ وہ اس دنیاوی فائدے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر خود کو عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاجز سمجھتے تھے۔ مثالہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی آگ، فلما پھر جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کو جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو شخص ایسا ہے جس نے جلائی آگ، یعنی آس پاس کی چیزیں اس کے روشن ہوئیں، اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں وہ دیکھ سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیروں میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں، یعنی کفر اس پہ واضح ہو گیا۔ پھر وہ روشنی بجھ گئی، یعنی ایمان اس کے اندر سے ختم ہو گیا اور وہ اپنی سابقہ گمراہی میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں مبتلا تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے،
حلال اور حرام خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اللہ رب العزت ان سے وہ چیز لے گیا جو ان کے لیے نفع بخش تھی، اور اس کو چھوڑ دیا جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی آگ کا جلانا اور دھواں، اور ان کو شک، کفر اور نفاق کے اندھوروں میں چھوڑ دیا گیا۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لہٰذا وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے۔ اس آیت مبارکہ میں بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یہاں سے مراد وہ ضلالت کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان میں سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن وہ حق کو سن نہیں سکتے، زبان تو ہے لیکن ایک رب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آنکھیں تو ہیں مگر ان کے دل جو ہیں وہ اندھیروں میں ان کے دلوں میں اندھیرا بسا ہوا ہے، لہٰذا ہدایت ان کی طرف نہیں آ سکتی اور یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ او کسیب من السماء، یا اس کی مثال اس زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجلونا اور وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافرین کو۔ یہاں پر آسمانی بارش کی طرح جس میں اندھیرا اور گرج بجلی کی بھی ہوتی ہے، اور موت کا ڈر، جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کی کڑاکے کی آواز سے یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کافروں کو جو ہے وہ گھیرنے والا ہے۔ کبھی ان پر حق واضح ہوتا ہے، کبھی وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں میں اترتی ہے، شک، کفر اور نفاق ان کے دلوں میں ہے، گر چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ تدبیریں، ان کا یہ خوف، ان کی یہ دہشت ان کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب یہ اسلام پر یا مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو یہ حیران اور پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ اسلام کے لیے، حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے اور اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ منافقین قبول حق سے محروم رہیں گے اور ہمیشہ شک اور شبہ میں مبتلا رہیں گے۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، یکطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاء لہم وہ چمکتی ہیں ان پر، مشوا فیہ تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلَى كُلِّ ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ روشنی اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں یہ چلنے لگتی ہے، یعنی کہ جب بجلی کی ایک کڑک آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آسمان پر اور زمین پر وہ اجالا کر دیتی ہے، اور جب اندھیرا کرتی ہے تو یہ لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی کانوں اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، اگر اللہ چاہے تو اپنی وہ تمام دی ہوئی صلاحیتیں ان سے چھین لے تو پھر یہ کیا فائدہ اٹھائیں گے اس سے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی صلاحیتیں ہیں یہ ان کی رب کی عطا کرتا ہے۔
علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن مجید کی مفہوم اور مستحکم آیات ہے، اور نہ منافقین کی اور اس آیت مبارکہ میں منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ علی بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے کلہا ازاء لہم مشوا فیہ کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اسلام کو جب عزت اور سربلندی نصیب ہوئی تو منافقوں کو بھی قدر اطمینان ہونے لگتا ہے، اور جب اسلام کو کسی پریشانی یا آفت کا سامنا کرنا پڑے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت جس کی جو بھی صلاحیت چاہے وہ چھین سکتا ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ معاف کر دے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور ہمیں صحیح دین اور صحیح ایمان پر اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔